علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1765 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو صرف فرض نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اب صرف فرض ہی نماز پڑھیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ظہر کی سنتیں ہیں اور اقامت کہی گئی ہے، کسی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ نماز کے اندر مل جائے، اور اب اپنی بقیہ جو 4 سنتیں ہیں وہ فرض نماز کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ پہلے 2 سنتیں ادا کرے گا، اس کے بعد 4 سنتیں ادا کرے گا، پھر 2 نفلیں، اس طرح اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اور اگر یہ فجر کی نماز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے فجر کی جو سنتیں ہیں، یہ دنیا معافیہ میں جو کچھ ہے وہ ایک طرف ہے، فجر کی سنتیں مجھے زیادہ محبوب و پیاری ہے۔ اتنی تاکید ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اب یہ حدیث میں کیا آ گیا ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی دوسری نماز نہ پڑھے سوائے فرضوں کے۔ اب حدیث میں ممانعت آ گئی۔ علماء کرام اس حدیث کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ابھی مسجد میں داخل ہوئے، نماز چل رہی ہے اور وہ سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو پہلی خرابی کیا ہوئی کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے، چونکہ قرآن سننا کیا تھا، وہ بھی تھا، اس پہ لازم تھا۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کے غور سے سنو تاکہ تم پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ دوسرا یہ، وہ سنت پڑھنے والا شخص اگر صفوں میں متصل کھڑا ہو گیا تو پھر صفیں برابر نہیں ہوتی، تو لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسری خرابی کیا ہوتی ہے کہ وہ مخالفت کر رہا ہوتا ہے فرمان رسول کی۔ علماء کرام نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں اگر جس کو سنت پڑھنی ہو تو سب سے پہلے ایک بات کا خیال رکھے، اگر وہ سنتیں پڑھ کر یہ سمجھتا ہے، امام نووی فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز سنت پڑھ کر دوسری رکعت کو پا لوں گا، تو پھر تو ہلکی پڑھ لے، 2 رکعت ہلکی سی 2 رکعت پڑھ لے، کیونکہ سنتوں کی بڑی اہمیت حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ تو 2 رکعت ہلکی سی پڑھ لے، یعنی کہ زیادہ طویل قرات نہ کرے، زیادہ لمبا رکوع نہ کرے، اور سجدوں کی تسبیح کو زیادہ بار نہ کہے۔ اس کا اہتمام کرتے ہوئے 2 رکعت ہلکی سی پڑھ کے فرض میں شامل ہو جائے۔ اگر اس کا اندیشہ یہ ہے کہ میں یہ ہلکی سی 2 رکعت پڑھ کے فرض کی دوسری رکعت کو پا لوں گا، اگر اس کا گمان ہے تو پھر پڑھ لے۔ اگر اس کا گمان یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں ملے گی تو پھر بہتر یہ ہے کہ فرض میں شامل ہو جائے، فرض کو نہ چھوڑے۔ سمجھائی بات آپ کے؟ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے اور اچھی طریقے سے۔ ہلکی سے مراد یہ ہے کہ رکوع میں بجائے 3 تسبیح کہنے کے 1 بار کہہ لے، سجدے میں 3 تسبیح کہنے کے 1 بار کہہ لے، چونکہ 1 بار کہنا کیا ہے، فرض ہے، اور 3 بار کہنا کیا ہے، سنت ہے۔ اس سے زائد بار کہنا کیا ہے، مستحب ہے۔ تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے، تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ تشہد پڑھنا اس پہ واجب تھا، درود ابراہیم اور دعائیں پڑھنا اس کے لیے کیا ہیں، بولیے سنت ہیں، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے اگر وہ اپنی امام کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو مل سکتا ہے۔ اب وہ طویل اگر قرات کرے گا تو پھر وہ شامل بولیے نہیں ہو سکتا، تو لہذا جماعت کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پہلے آ جائیں اور سنتوں کو پہلے ادا کر کے پھر نماز میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔